أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي اللهم صل على محمد وآل محمد۔ صاحبان ایمان مومنی مومنات، روز جمعہ اور شب جمعہ کے اعمال میں سے چند ایک اعمال بیان کرنا ہے، کیونکہ بڑی بابرکت شب ہے، بڑی عظمت والی شب ہے شب جمعہ، اور خداوند عالم کا یہ شکر ہے ہم گناہ گار بندوں پہ کہ پروردگار عالم نے ہماری زندگی کی گاڑی میں یہ جو دن اور رات کے دو پہیے لگائے ہیں، جو مسلسل ہمیں اپنی منزل اور انجام کی طرف لے کر جا رہے ہیں۔ پھر اس رب کریم کا کرم یہ ہے کہ اس رب نے ان بابرکت دنوں کو جو خاص ایام میں آتے ہیں اور راتوں کو جو اللہ نے بنائی ہیں، ان میں اگر کوئی بندگان خدا میں سے، کنیزان خدا میں سے ان راتوں کو، ان دنوں کو صحیح طریقے سے اطاعت الہی میں، عبادت الہی میں گزارے تو خداوند عالم اسے دنیا و آخرت کی کامیابی، کامرانی نصیب فرماتا ہے۔ تو ان دنوں اور راتوں میں سے ایک دن جمعہ کا دن ہے اور ایک بابرکت شب ہے شب جمعہ۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا فرمان مبارک ہے شب جمعہ کے اعمال میں سے پہلا عمل کہ فرماتے ہیں کہ جو بندہ اس شب میں یعنی شب جمعہ میں سورہ یاسین کی تلاوت کرے گا، اللہ تعالیٰ اس کی مغفرت فرما دیتا ہے۔ من قرأ سورۃ یاسین فی لیلۃ الجمعہ غفر لہ۔ اور ایک اور حدیث ملتی ہے شب جمعہ کے اعمال کے حوالے سے، فرماتے ہیں من قرأ حامیم الدخان فی لیلۃ الجمعہ او یوم الجمعہ بنى اللہ لہ بیتن فی الجنہ، کہ جو بندہ، جو شخص شب جمعہ یا روز جمعہ میں سورہ دخان کی تلاوت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جنت میں گھر بناتا ہے۔ یعنی اگر چاہتے ہیں کہ جنت میں آپ کا گھر بنے اور آپ کی خدا مغفرت فرمائے تو آپ کو شب جمعہ میں سورہ یاسین اور سورہ دخان کی تلاوت کرنی چاہیے۔ تو صاحبان ایمان مومنی مومنات، شب جمعہ جو ہے یہ بڑی عظمت والی شب ہے، بڑی بابرکت شب ہے، اور روز جمعہ بھی۔ تو روز جمعہ کے حوالے سے یہ ہے کہ نماز جمعہ کا پڑھنا بے حد ثواب ہے۔ یہ غریبوں کے لیے حج ہے، حج الفقراء۔ اور جمعہ کے دن میں صبح جب اٹھیں تو آپ انار کھائیں۔ روایت میں ہے کہ صبح کے جمعہ والے دن جو انار کھاتا ہے، اللہ تعالیٰ اس کے دل کو نورانی کرتا ہے اور وسواس جیسی بیماری سے خدا اسے محفوظ کرتا ہے۔ اور شب جمعہ میں، روز جمعہ میں آپ اپنی طرف سے، اپنی فیملی کی طرف سے، اپنے مرحومین کی طرف سے صدقہ نکالیں۔ باقی دنوں کی نسبت اس دن میں اور اس شب میں صدقے کا نکالنا کثرت ثواب کا باعث بنتا ہے، یعنی ثواب زیادہ ہوتا ہے۔ اور جمعہ والے دن اپنی فیملی کے لیے، بچوں کے لیے روایت میں ہے کہ گوشت وغیرہ کھانے کے لیے اور پھل فروٹ وغیرہ لے کر جائیں تاکہ وہ جمعہ کے آنے کے لیے جو خوشی ہوتی ہے وہ خوشی محسوس کریں۔ اور جمعہ کے دن دینی مسائل سیکھنا اور دوسرے مومنین کے، بندگان خدا کے کام آنا، ان کی پریشانیوں کو دور کرنا بھی یہ اعمال جمعہ میں سے ہے۔ اور غسل کرنا، ناخن کاٹنا، مونچھوں کو کاٹنا، یہ بھی استحباب جمعہ میں سے ہے۔ تو صاحبان ایمان، اس شب میں اور اس دن میں اپنے اوقات کو اطاعت الہیہ میں گزارا کریں۔ خدا کی طرف سے یہ فرصت کے لمحے ہیں کہ اگر بندہ پورے مثلا 6 دن اگر بھٹکا رہتا ہے تو اسے چاہیے کہ کم از کم اس شب میں خدا کی بارگاہ میں آ کر اپنے گناہوں کی طلب مغفرت کرے، خدا سے قرب مانگے، اللہ سے بخشش مانگے، اللہ سے خدا اپنے مرحومین کی مغفرت کی دعا مانگے۔ پھر دیکھیں آپ کی زندگی میں کتنی آسانیاں آتی ہیں اور کتنی خوشیاں آتی ہیں۔ تو انسان کو چاہیے فرصت کے لمحوں سے فائدہ اٹھانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ اپنے بندوں کو بہانے بہانے سے بلاتا ہے۔ یہ بہانے ہیں، شب جمعہ، عید کے دن اور باقی جو مناسبات ہیں۔ خدا اپنے بندے کو بھٹکنا نہیں دیکھنا چاہتا، خدا اپنے بندے کو اپنے قرب میں بلانا چاہتا ہے۔ اسی لیے تو 5 وقت کی نمازیں رکھی ہے کہ دن میں کبھی بھی کسی ٹائم بھی اگر میرا انسان بھٹک جائے، گمراہ ہو جائے، تو کم از کم اگلے ٹائم پہ وہ میری بارگاہ میں آ کر کھڑا ہو کر مجھ سے دعا مانگے، مجھ سے مغفرت کی طلب
طلب کرے تو یقیناً خدا بخشنے والا ہے، عطا کرنے والا ہے۔ آپ تمام صاحبان ایمان سے عرض ہے کہ ہمیں اپنی دعا میں یاد فرمائیں گے انشاءاللہ تعالی بحول اللہ وقوت عز وجل بارگاہ سید الشہداء امام حسین علیہ السلام اور شہنشاہ وفا علمدار عباس علمدار علیہ السلام کی بارگاہ اقدس میں آپ تمام بہنوں بھائیوں بزرگوں نوجوانوں کی طرف سے نئے دعا ہوں گے۔ آپ جہاں جہاں بھی شب جمعہ میں اعمال انجام دیں، مجھے ناچیز کو اور ہماری فیملی کو، ہمارے والدین کو، ہمارے بچوں کو اپنی دعا میں یاد فرمائیے گا۔ جزاک اللہ۔